जुबान, सत्य की 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 जुबान। किताबों में अफजल कलाम-ए खुदा है, ज़मीन-ए जहानत में नूर-ए खुदा है, उनके नबी का है प्यारा बयान, है तारीफ़ कुरान सच की जुबान। वो हुफ़्फ़ाज़ आयात पढ़ते चलेंगे कि जन्नत में दर्जों की सीढ़ी चढ़ेंगे। वो हुफ़्फ़ाज़ आयात पढ़ते चलेंगे कि जन्नत में दर्जों की सीढ़ी चढ़ेंगे। करेंगे जहाँ खत्म पाए मकान, है तारीफ़ कुरान सच की जुबान। किताबों में अफज़ल कलाम-ए खुदा है, ज़मीन-ए जहानत में नूर-ए खुदा है। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا نہیں تمہارا ہے. جناب صدر محترم و معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے عصر حاضر اور اہل ایمان کے موضوع پر چند لمحہ تقریر پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. مجھے پوری امید ہے کہ آپ حضرات میری تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ملک ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ سرزمین ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر مسلمان بحر ناشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدار تک جا پہنچے تھے، بے لوث قربانیوں کے ذریعے جس ہندوستان کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں. ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی و ناصر کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کا چین و سکون چھین گیا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم و بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی ہیں. کبھی تو وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز نافذ کرنے کا حکم کیا جاتا ہے، کبھی تو مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی مدارس و مکاتب کو دہشت کا اڈا قرار دیا جاتا ہے، اور ہمارے مدارس و مکاتب و مساجد پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ مسلمان کسی بھی دور میں کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتا. شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب تک مسلمانوں کی سانسیں چلتی رہے گی، اس وقت تک دین اسلام پر اور ہمارے مدارس و مکاتب پر ذرہ برابر بھی آنچ نہ آنے دیں گے. جیسا کہ شاعر کہتا ہے: ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی فلسفہ اپنا، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی فلسفہ اپنا. ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا. عزم مصمم کیجئے کہ اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمان حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کر لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمان دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے.
اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، لہٰذا اپنے غفلت کی چادر کو چاک کر کے عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدل لے گا۔ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار اسلام موجود ہے، ہمارے دلوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعے کی دیواریں تمہیں آوازیں دے رہی ہیں، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کی تاروبا کو جھنجھوڑ رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا تھا آوازیں دے رہی ہیں۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے مقتدیوں، اے محمود غزنوی کے فرزندوں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے۔ آج اغیاروں نے تمہیں ہندوستان سے ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہے۔ آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کی ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہ ہوئے اور اپنے بچاؤ کے سامان مہیا نہ کیے تو یاد رکھیں بوسیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، بوسیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اب میں اپنی بات کو اس شعر پر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ کی زبان، سچ کی زبان، سچ کی زبان، سچ کی زبان۔ کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہانت میں نور خدا ہے، ان کے نبی کا ہے پیارا بیان، ہے غالب قرآن سچ کی زبان۔ وہ حفاظ آیات پڑھتے چلیں گے کہ جنت میں درجوں کی سیڑھی چڑھیں گے، وہ حفاظ آیات پڑھتے چلیں گے کہ جنت میں درجوں کی سیڑھی چڑھیں گے، کریں گے جہاں ختم پائے مکان، ہے غالب قرآن سچ کی زبان۔ کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہانت میں نور